قربانی دو، 100 اونٹ کی قربانی، 100 اونٹ کی قربانی اور قربان جائیے. پھر اشارہ ہوا کہ جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو، جان سے پیاری ہو، وہ چیز قربان کرو. اچھا دیکھیے گا، یہ موضوع میرا یہ نہیں ہے، بات آ گئی اس لیے میں بتا دے رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے بیٹے کی قربانی دینی ہے. وہ بیٹا جو بڑھاپے کی حالت میں ملی ہو، اللہ اللہ، اس بیٹے کو قربانی کرنے کی تیاری ہے. بیوی حاجرہ سے کہتے ہیں اسے غسل دو، او میرے اسماعیل کو غسل دو، نیا کپڑا پہناؤ. تو حضرت حاجرہ کہتی ہے کہ کہیں لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں، میں اپنے ایک دوست سے اپنے بیٹے کو ملوانے لے کے جا رہا ہوں. اور قربان جاؤ. او میرے نوجوانوں سنو، ایمان کسے کہتے ہیں، او محبت کیا ہے، دوستی کیا ہے، اللہ سے لو کیسی لگتی ہے، اللہ سے محبت کیسی ہونی چاہیے. او قربان جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام او حکم دیا، حضرت حاجرہ نے اپنے بیٹے کو دولہا بنایا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بنا سوار کر او بالوں میں کنگھی کر دی، تیل لگا دی، نیا کپڑا پہنا دی، لے کر بیٹے کو گھر سے نکلے. اب شیطان بے چین ہو گیا. کبھی کبھی شیطان سچ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ جان چلی جائے سچ نہیں بولیں گے. شیطانوں کبھی کبھی مجبور ہو جاتا ہے سچ بولنے کے لیے. اس کو صاف کرو میرے بچوں. یہ کس کو صاف کرنا ہے؟ ہاں، اس کو صاف کرو. تن کا اجلا من کا میلا، تن کا اجلا من کا میلا، بندو نام انے، ہم سے تو اچھا کالا کوا اندر باہر، اندر باہر. تن کا اجلا من کا کالا، تن کا اجلا من کا میلا، بندو نام انے، ہم سے تو بہتر کالا کوا اندر باہر، اندر باہر. شیطان بھی سچ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے. شیطان پریشان ہو گیا کہ ابراہیم نے اگر بیٹے کی قربانی دے دی تو قیامت تک مسلمان قربانی دیتے رہیں گے، اس سنت کو ادا کرتے رہیں گے. رکنی چاہیے، قربانی ہونی چاہیے. انسانی شکل بنایا. او شیطان حضرت حاجرہ کے پاس آیا. حاجرہ کیسی ہیں؟ بولا بہت اچھے ہیں الحمدللہ. کہ ابراہیم کہاں گئے؟ بولے وہ کہیں گئے ہیں اپنے دوست کے پاس. اسماعیل کہاں گیا؟ بولا وہ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں. او بولے کہاں لے کے گئے ہیں پتہ ہے؟ تو حضرت حاجرہ کہنے لگی کہ وہ اپنے کسی دوست سے ملوانے گئے ہیں. دیکھو شیطان سچ بولنے پر مجبور ہو گیا. بولا حاجرہ، حاجرہ نا نا نا، وہ اپنے کسی دوست سے ملوانے نہیں گئے تیرے بیٹے کو لے کر. سنو، وہ اسماعیل کو قربانی کرنے گئے ہیں، قربان کرنے گئے ہیں. تو حضرت حاجرہ کہتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ بھلا کوئی باپ اپنے بیٹے کو قربانی کرے گا؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کو قربانی کرے گا؟ جلدی بولو بھائی. بھلا کوئی باپ اپنے بیٹے کو قربان کرے گا؟ حضرت حاجرہ پوچھتی شیطان سے. تو یہ شیطان کہتا ہے کہ دراصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. دیکھو سچ بول رہا ہے. شیطان بھی کبھی کبھی سچ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے. وہ بولا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. تو حضرت حاجرہ رونے لگے. تو شیطان بولا کہ ہاں یہ میری چال اب چل جائے گی. ہاں، حضرت حاجرہ روتے روتے جائے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس میں روئے گی اور اسماعیل کو چھڑا کر لے کر آئی، قربانی نہیں ہوگی. حضرت حاجرہ رونے لگی. تو شیطان نے کہا روتی کیوں ہے؟ جانا بچے کو لے کر آ. تو حضرت حاجرہ کہتی ہے کہ میں روتی اس لیے ہوں، اے ابراہیم آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ اللہ کا حکم ہے؟
اے ابراہیم آپ کیا سمجھ رہے تھے؟ ہم آپ کو قربانی کے لیے روک دیتے، ہم آپ کو قربانی کے لیے روک دیتے۔ اے ابراہیم میں روکتی نہیں، یہ اللہ کا حکم تھا۔ اے ابراہیم میں بھی آپ کے ساتھ چلتی، میرے اسماعیل کے گلے پہ آپ چھری چلاتے، ہم اپنے آنچل کو اٹھا کر دعا کرتے، اللہ میرے اسماعیل کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ بس شیطان وہیں پریشان ہو گیا، اے چال خط نہیں چل پائی، اور پھر وہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تک گیا۔ تل مختصر الحمدللہ جنت سے دمبا آیا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ اور قربان جاؤ، اور دمبے کی قربانی ہوئی۔ اس سنت یہ آج تک قائم ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ سنت قائم رہے گی۔ اللہ پاک اس سنت کو ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین بولا جائے الحمدللہ۔ بہت تیزی کے ساتھ بتا رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دونوں باپ بیٹے مزدور بنے، خانہ کعبہ کی تعمیر کری، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اچھا دیکھیے، اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ، سارے لوگ بولے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ اچھا ہجرت فرما کر آپ مدینہ گئے، راستے میں آپ نے ایک مسجد بنائی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، جس مسجد کا نام ہے مسجد قباء۔ کون سی مسجد ہے؟ یہ مسجد قباء جو ہے مدینے سے مسجد قباء میرے خیال 3.5-4 کلومیٹر ہے، اس لیے کہ 2012 میں حج کرنے گیا تھا۔ اچھا اس کی ایک فضیلت ہے کہ مسجد نبوی سے پیدل جو چل کر مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نفل پڑھے تو کتابوں میں آیا ہے کہ اسے اللہ 1 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور قربان جاؤ، وہاں سے آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ او میرے بچوں، نوجوانوں سنو، مدینے جا کر آپ نے اپنا پہلے گھر نہیں بنایا، نہیں، آج تو ہمیں اپنے گھر کی فکر ہے، حویلی کی فکر ہے، بلڈنگ کی فکر ہے، دکان کی فکر ہے۔ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلی فکر جو آپ کو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ مسجد کیسے بنائی جائے۔ ایک زمین خالی تھی، آپ نے پوچھوایا کہ بھائی یہ زمین کس کی ہے، پتہ کرو، تو پتہ کیا گیا 2 یتیم بچوں کی زمین ہے، باپ نہیں ہے، چچا ہے۔ بولا کہ چچا کو بھی بلاؤ، بچوں کو بھی بلاؤ۔ آپ نے بچوں کے چچا سے پوچھا کہ بھائی زمین آپ کی ہے؟ بولا کہ میری ہے۔ بیچو گے؟ کہ کیا کریں گے؟ اس میں ہم اللہ کا گھر بنائیں گے۔ اے کاش مدینے میں ایک اپنا بھی گھر ہوتا، اے کاش مدینے میں ایک اپنا بھی گھر ہوتا، اے کاش مدینے میں ایک اپنا بھی گھر ہوتا، سرکار کے قدموں میں ہر لمحہ بسر ہوتا، آقا کے قدموں میں ہر لمحہ بسر ہوتا۔ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن میں ریت بھر بھر کر لا کر آپ زمین پہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام بھی لگ گئے، حالانکہ دیواریں کچی تھی۔ اچھا چھت کیا تھے؟ کھجور کے تنے تھے، کھجور کی ٹہنیاں۔ بارش ہوتی تھی اور مسجد نبی میں کیچڑ ہو جاتے، صحابہ کرام اسی میں نماز ادا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گلی مٹی میں آپ کبھی کبھی سجدہ کرتے تھے۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، مسجد نبوی کے کونے میں آپ نے ایک مدرسہ قائم کیا، جہاں پر صحابہ کرام بیٹھ کر اللہ کے قرآن پڑھتے تھے اور حدیث مصطفیٰ سیکھتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، ایک بات یاد رکھو، اللہ کو اس دھرتی پر سب سے پیاری چیز اللہ کی نظر میں اگر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے۔
اچھا صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں بہترین گھر بنائے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں، دیکھیے یہ بہت افراتفری کا دور ہے یہ۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، میرا بیٹا میرے لیے قرآن پڑھ کر دعا کرے گا، نماز پڑھ کر دعا کرے گا، تو اتنا ٹائم کسی کے پاس میں نہیں ہے۔ جو کرنا ہے اپنے ہاتھ سے کر لیجیے۔ زندگی کا نہ وارنٹی ہے نہ کوئی گارنٹی ہے تو مجھے بتا دیا۔ ارے بولو بھائی، ہے گارنٹی ہے؟ نہ وارنٹی ہے نہ گارنٹی ہے، تو اسی لیے لگے ہاتھ، مرنے کے بعد کون جانے میرا بیٹا میرے لیے کچھ کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ ابھی زندہ ہے تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، مرنے کے بعد کون کس کو پوچھے گا بھائی؟ زندے میں تو کوئی کسی کو پوچھتا نہیں ہے بھائی، تو مرنے کے بعد آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ لوگ ہمیں یاد رکھیں گے؟ نہیں، جو کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے کر لو۔ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو رہتی زندگی آپ اپنے ہاتھوں سے اللہ کے بینک میں جمع کر دو، وہ سب سے بہترین صدقہ۔ یہ بات بھی حقیقت ہے، نہ کوئی فسانہ ہے، نہ کوئی فسانہ ہے، یہ بات بھی حقیقت ہے، نہ کوئی فسانہ ہے، یہ بات بھی حقیقت ہے، نہ کوئی فسانہ ہے، نہ کوئی فسانہ ہے۔ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جانا ہے، خالی ہاتھ جانا ہے، مطلبی یہ دنیا ہے، مطلبی زمانہ ہے، مطلبی زمانہ ہے، مطلبی یہ دنیا ہے، مطلبی زمانہ ہے، مطلبی زمانہ ہے، خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جانا ہے، خالی ہاتھ جانا ہے۔ اس کا ثواب کیا ملے گا؟ جو مسجد آپ اس میں حصہ لیں گے اور قربان جاؤ، اللہ کا وعدہ ہے، ان وعد اللہ حق، میرا اللہ کہتا ہے میرا وعدہ پکا ہے، میرا وعدہ سچا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کا بدلہ 10 ہے۔ آپ مر جائیں گے مسجد بنا کر اور قربان جاؤ، بیٹا یاد کرے یا نہ کرے، بیوی یاد کرے یا نہ کرے، بھائی یاد کرے یا نہ کرے، جب تک اس دھرتی پر یہ مسجد کھڑی رہے گی، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، اللہ قیامت تک قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے۔ میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا، اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا، اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا میرے بھائی۔ اور قربان جاؤ، ہم اپنا گھر اکیلے بنا لیتے ہیں، کیا 10 آدمی 50 آدمی 100 آدمی مل کر اللہ کا گھر مسجد نہیں بنا سکتے انشاءاللہ؟ ارے کتنے لوگ بنائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ میں دعا کروں گا الحمدللہ۔ ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دے، سجدے میں جا کے دے، ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دے، سجدے میں جا کے دے، ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دے، اللہ کے حضور تو سر کو جھکا کے دیکھ، سر کو جھکا کے دیکھ، اللہ کے حضور تو سر کو جھکا کے دیکھ، سر کو جھکا کے دیکھ۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اتنا بڑا مجمع ہے، حضرت کتنے لوگوں نے حصہ لیا الحمدللہ۔
سارے لوگوں نے حصہ لیا الحمدللہ. اس گاؤں کے کوئی پردھان ہوں گے, کوئی مکھیا ہوں گے. یہ دیکھیے ایک نوجوان اور آ رہا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. واہ بھائی واہ. دیکھیے 1500 ابھی سیمنٹ دے سکتے ہیں, رڈ دے سکتے ہیں, گٹی دے سکتے ہیں, بالو دے سکتے ہیں. اللہ, کیا نام ہے؟ اسلام خان. اسلام خان. ہاں نام بڑا پیارا. اے بابو ایک ہی ٹھیکیدار ہے, ٹھیکیدار. اللہ. مسجد کی امید ہے اسی لیے. ہاں ہاں ہاں. نہیں ٹھیکیدار بابو اللہ بہت دے گا. دیکھیے اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے, اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے. یہ 200 روپیہ سے مسجد بنے گی؟ 1000 ٹکا دیا ہے. نہیں 1000 2000 سے کام نہیں چلے گا بھائی. کم سے کم 50,000 دیجیے. نہیں دے گا. اللہ. چلیے اسلام نام بڑا پیارا ہے. کہہ کے شیخ تقریر کر رہے تھے کہ اسلام کتنا پیچھے ہے. اب ایک آدمی نوجوان کا نام اسلام تھا, وہ ابھی جلسے میں بھی کیا تھا. وہ سوچا ارے شیخ ہم کو کیسے پہچان گئے. وہ بیچ میں آ کے بیٹھا. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک جملہ آیا, شیخ بولے اب بھی اسلام پیچھے ہے. وہ بیچ سے اٹھ کے آگے میں بیٹھا. لاسٹ میں شیخ بولے کہ لوگوں اب بھی اسلام پیچھے ہے. تو اسلام کھڑا ہوا, بولا آپ کہاں بیٹھیں گے, آپ کا منہ میں بیٹھیں گے. بتائیے آپ کہیں بیٹھنے نہیں دے رہے ہیں. الحمدللہ اسلام بھائی نے 500 روپے دیے, ایک بچے نے 150 روپے دیے. اللہ ان کے دینے کو قبول عطا فرمائے. آمین بولے تھا الحمدللہ. ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. دیکھیے آپ سیمنٹ کی شکل میں سمجھ رہا ہوں آپ نے تعاون کیا ہے, اس لیے کہ ہم سے پیشتر جتنے بھی علماء کرام آئے ہیں سب نے چندہ کیا الحمدللہ. آپ نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا ہے. ہاں کیا نام بیٹا؟ ندیف عالم الحمدللہ. دیکھیے ماشاءاللہ یہ بچوں کا جذبہ ہے. تو ابھی بھی آپ دیکھیے سیمنٹ کی شکل میں گٹی ہو, بالو ہو, رڈ ہو, اینٹ ہو, آپ ہم نہیں کہتے آپ پیسہ دیں الحمدللہ, آپ کیا کہتے ہیں سامان خرید کر لا کر دے دیں. پیسہ بھی دے سکتے ہیں, سامان بھی دے سکتے ہیں, آپ کی طبیعت جو چاہے الحمدللہ. جلدی کریں ماشاءاللہ الحمدللہ. اور میں آپ کو بتا دوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں حسن ڈاکٹر جو انتقال کر گئے ان کے گھر سے ایک پیسہ کے سامان. اللہ. دیکھیے ایک ہمارے حسن بھائی جو اس دنیا چلے گئے, اللہ ان کے درجات کو بلند عطا فرما دے. آمین بولے. ان کے والد صاحب حسن صاحب کے والد صاحب چلے گئے اس دنیا سے, دونوں چلے گئے. ہاں حسن صاحب بھی چلے گئے, وہ بھی. دیکھو بھائی یہ دنیا منزل نہیں ہے, یہ دنیا منزل, ارے بولو بھائی منزل, یہ کیا ہے؟ اسٹیشن ہے. یہ منزل نہیں, یہ دنیا منزل نہیں ہے, یہ اسٹیشن ہے. منزل تو آخرت ہے. اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے یہ اسٹیشن ہے. گاڑی کھل چکی ہے, وہ گاڑی کب